خاندانی نظام کے اندر خاندانی نظام کو محکم اور مستحکم بنانے میں جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی زندگیوں میں دخل نہ دیا جائے. یہاں تک کہ اپنی بیٹی کی زندگی میں ماں باپ کو دخل نہیں دینا ہے, بیٹوں کی زندگی میں ماں باپ کو دخل نہیں دینا ہے. اختلاف میاں اور بیوی کے درمیان ہو سکتے ہیں اور بہت ہوتے ہیں. وہ کون سا گھرانہ ہے جس میں میاں بیوی نہ جھگڑتے؟ کون سا ایسا گھرانہ ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر میاں اور بیوی میں نوک جھوک تو ہوتی ہے, لیکن اس نوک جھوک میں اگر لڑکی کی طرف سے اس کے والدین داخل ہو جائیں, لڑکے کی طرف سے اس کے والدین داخل ہو جائیں, تو محبت نفرتوں میں بدل جاتی ہے. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے. صلاۃ و سلام ہو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو جینے کے لیے, اس کے رہن سہن کے لیے سارے آداب مکمل طریقے سے واضح کر دیے. اور اس نظام حیات میں انسان کے ساتھ بہت سارے لوگ لگے ہوئے اور جڑے ہوئے ہیں. انسان کا اپنا گھر ہے, اس کے والدین ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, اور بھائیوں کے گھرانے ہیں, اڑوس پڑوس ہیں, دیگر رشتہ دار ہیں, اور پھر دوست و احباب ہیں, کاروباری لین دین کے لوگ, مسلمان بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں. ہر ایک کے ساتھ رہنے سہنے کے آداب سکھائے گئے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہی سکھایا گیا ہے. غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا تعامل کیا ہونا چاہیے, اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری باتیں بتائی. انسان کے ساتھ جو اس کا خاندانی نظام ہے, آج ہم اس پر گفتگو کریں. ایک شخص, بلکہ ہم میں کا ہر شخص اپنا ایک گھر اور گھرانہ رکھتا ہے, اپنا خاندان رکھتا ہے. تو لوگوں کے ساتھ ہمارا جو رہن سہن ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, یہ کیسے ہونا چاہیے؟ اسلام کا جو خاندانی نظام ہے یہ کیسے الگ ہے یا مشترکہ ہے؟ الگ رہنے کے فوائد کیا ہیں, مشترکہ رہنے کے کیا فائدے ہیں, اور ان دونوں میں نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ اور ایک معاشرے کو, ایک خاندان کو مضبوط کرنے کے لیے کن کن اصولوں کو اپنانا چاہیے, اور ہماری آپس میں کیا کیا غلطیاں ہو رہی جس کی وجہ سے خاندانوں میں محبت ختم ہو رہی. ان ساری باتوں کو اس مختصر سے وقت میں سمیٹنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آسان زبان میں آپ کے سامنے ان باتوں کو واضح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہ رب العالمین نے خاندانی نظام کے لیے آدم کو جب پیدا کیا اللہ نے, تو آدم کو اللہ تعالیٰ نے تنہا محسوس کیا, وہ بے سکونی کے عالم میں تھے. پھر انہیں سے اللہ نے حوا کو پیدا کیا. انا خلقناکم من ذکر و انثی, ایک مرد اور عورت سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, ایک نفس سے, ایک جان سے تم کو ہم نے پیدا کیا. پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا, وہاں سے انسانی نسل چلی.
اور یہ انسانی نسل پورے زمین پر پھیلی ہوئی ہے. ایک مرد و عورت سے پیدا ہونے والی یہ نسل کئی خاندانوں کو لے کر کے، کئی قبیلوں کو لے کر کے الگ الگ. تو اللہ تعالیٰ نے خود سورہ حجرات کے اندر یہ بات واضح فرمائی کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ تمہارے ہم نے قبیلے بنائے، تمہارے خاندان بنائے تاکہ تمہاری آپس میں ایک دوسرے سے پہچان ہو سکے. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر آدمی، شریف آدمی، باعزت آدمی وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ علیم یعنی علم رکھنے والا، خبیر خبر رکھنے والا. مختصر سی آیت ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مرد و عورت سے ہم نے پیدا کیا، خاندان اور قبیلے بن گئے. اب ان میں سے اللہ تعالیٰ کے پاس اگر آپ پسندیدہ بننا چاہتے ہو، مقبول بننا چاہتے ہو، جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تقوی والے بنو. اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری ہر حرکت، ہر بات اور ہر چیز کا علم ہے. اور صرف علم نہیں، بالکل وہ باخبر ہے آپ سے. ان اللہ علیم خبیر. ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر جب ہم غور کر کے دیکھتے ہیں تو جو خاندانی نظام ہے، اچھا پہلے اسلام کا جو خاندانی نظام ہے اس کو سمجھیے آپ. قرآن اور حدیث میں کہیں بھی خاندان کو مشترکہ رہنے کی تعلیم نہیں ملتی اور نہ الگ الگ رہنے کا حکم ہے، واضح حکم نہیں ہے. لیکن اس بات کی تعلیم ضرور ملتی ہے، یا اس بات کی معلومات ہمیں ملتی ہیں کہ جتنے بھی صحابہ تھے، تابعین تھے، سب کے اپنے اپنے الگ الگ گھر تھے. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 9 بیویاں تھیں، اور 9 کے 9 بیویوں کے کمرے، حجرے الگ الگ تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب پردے کے احکام نازل کیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے اپنے گھروں میں رہو. ایک گھر میں رکھا نہیں گیا تھا. چاہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی گھر میں ساری بیویوں کو رکھتے، لیکن اللہ کے نبی نے سب کے لیے اپنے اپنے حجرے الگ الگ خاص کر دی. ہمارے پاس لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ایک سے زائد شادیاں ہوں اور دونوں ایک ہی گھر میں رہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی تعمیل ہے تو دوسرے سنت کی مخالفت. ایک سے زائد شادیاں کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن دونوں کو ساتھ رکھنا یہ اللہ کے نبی کا عمل نہیں رہا. آپ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ بات آپ کو پڑھنے کو، سننے کو ملے گی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے حضرت عبد الرحمن تھے. حضرت ابوبکر صدیق کا جو گھر تھا اس کا ایک کمرہ تھا ان کے میدان میں، آنگن کے اس طرف کمرہ تھا. تو وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن رہتے تھے. بقیہ کسی صحابی کے بارے میں، کسی تابعی کے بارے میں آپ کو مشترکہ خاندان کے سلسلے میں ایک ہی گھر میں سب رہتے تھے ایسا ثبوت نہیں ملتا. ہاں، ہجرت کے بعد انصار نے مہاجرین کے ساتھ یہ قربانی دی، ان کو اپنا بھائی بنایا، اپنی جائیدادوں میں حصے دار بنایا، اپنے کاروبار میں حصے دار بنایا، اپنے گھر کے 2 حصے کیے اور ایک کو ایک جگہ رکھا اور خود ایک جگہ رہنے لگے. لیکن یہ کب تک تھا؟ جب تک کہ وہ مہاجر صحابہ خود مختار ہو گئے، اور جب وہ خود مختار ہو گئے تو سب کی اپنی اپنی الگ رہائش ہو گئی. تو اسلام میں جو خاندانی نظام ہے وہ مشترکہ نہیں ہے. مشترکہ خاندانی نظام کے اندر آپ دیکھو کتنی آزمائشیں، کتنی پریشانیاں، ایک میں ایک نہیں. بڑے چاہتے ہیں کہ سب مل کر کے رہیں، سب مل کر کے رہ کے بھی ایک میں ایک نہیں ہے.
جتنے گھرانوں کو آپ ایک ساتھ رہتا ہوا دیکھو تو وہاں آپ غور کر کے دیکھنا کہ اتحاد و اتفاق صرف نام کو ہے، ان کے دل آپس میں نہیں ملتے. بے شمار رنجشیں، بے شمار خلیشیں ایک دوسرے کے دلوں میں. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جو لوگ اگر انفرادی نظام خاندان کو ترجیح دے کر کے خوشی خوشی الگ ہوتے تو محبتیں باقی رہتی. ایک وقت ایسا گزرتا ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ لڑ کر کے الگ ہوتے ہیں. پھر بھائی بھائی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، دیورانی جٹھانی سے بات کرنا نہیں چاہتی، نندن اور بھاؤج کے رشتے ختم. کتنے خاندان ٹوٹ رہے ہیں. یہ مشترکہ خاندانی نظام کا ریاکشن، مشترکہ خاندانی نظام کا یہ ریاکشن. آپ غور کر کے دیکھیں کتنے مسائل، مشکلات، کتنی آزمائشیں ہیں لوگوں میں. سکون سے انسان، ایک شادی شدہ شخص مشترکہ خاندانی نظام میں اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو ایک چاکلیٹ لے جا کر کے نہیں کھلا سکتا. دونوں تنہائی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ صبح نہاتے ہوئے دیکھیں گے تو کون کون کیا کیا بولیں گے. کتنی ایسی باتیں ہیں جو سکون سے میاں بیوی کو رہنے نہیں دیتی. میں خاندانوں کو توڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ خاندانوں کو جوڑنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے نکاح کو میاں اور بیوی کے سکون کا ذریعہ قرار دیا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو. جب کسی شخص کا نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد وہ تنہا خوشحال رہنا چاہتا ہے، لیکن مارے حیا اور شرم کے وہ لوگ دونوں سکون سے زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ وہ مشترکہ خاندانی نظام میں جی رہے. بچوں کی تربیت کے معاملے، بچوں کی تعلیم کے معاملے، بڑے چاہتے ہیں کہ سب ایک ساتھ رہیں، لیکن لوگوں کے دل نہیں ملتے. اور میں بات کروں آپ کو تو میری جو تخصیص ہے، میں علاج کرتا ہوں نا، تو میں گھر گھر جاتا ہوں. لوگوں کی بہت ساری باتوں کو میں نے سنا ہے. خاندانی نظام کے اندر جن لوگوں کو، جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں جادو سے، اثرات سے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چپخلشیں. وہ بڑے ہیں، ہم ان کو سنا نہیں سکتے، لہٰذا وہ گئے کسی جادوگر کے پاس، لا کر کے جادو کر دی. اب آپ کے دل و دماغ میں سوالات آ رہے ہوں گے کہ اسی نے جادو کیا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید ابن عاصم نے جادو کیا تھا، کیسے معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو آپ کے سامنے کھول کر کے واضح کر دیتا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. آپ کے سامنے وہ رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں گے تو ہی یقین کرنا، ورنہ غیر ضروری خاندانوں میں مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ہماری ننند کرا رہی کیا، ہماری بھاوج کرا رہی کیا، یہ شکا کر لیتے نہیں بیٹھنا. انہی شکوں کی وجہ سے خاندان مزید ٹوٹتے جاتے ہیں. ہاں، اگر اپنے آنکھوں سے آپ نے دیکھا کہ فلاں شخص فلاں چیز، آپ کے بال کاٹ کر کے کوئی لے کے جا رہا ہے، آپ کی ساڑی کا کوئی ٹکڑا آپ دیکھے دیکھے تک اٹھا کر کے لے کے گیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گئی یہاں سے، آپ کے کپڑے چورا کر کے لے جا رہے، کیا ضرورت ہے اس کو؟ آپ کے کاٹے ہوئے بالوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ جادو کفر ہے، اور کفر کرنے والا، جادو کرنے والا ایک وقت میں کئی برائیوں کا شکار، وہ حسد کا شکار ہے، وہ جلن کا شکار ہے، وہ ظلم کا شکار ہے، وہ شرک کا شکار، وہ جنات سے مدد لے رہا ہے، وہ جادوگروں کے کیے ہوئے اعمال کر رہا ہے، اور ساتھ میں وہ شیطانوں کی پوجا کر رہا ہے. اچھا، یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ میں خاندانی نظام کی بات کر رہا ہوں. میں ایک چھوٹی سی جلن دل میں آئی کہ میں بھابھی کو سنا نہیں سکتی، میں فلاں کو اپنے خیالات کے مطابق چلانا چاہتی ہوں، میں شوہر کو اپنے وش میں کرنا چاہتی ہوں، سب کے ساتھ میں رہ کر کے سب کو دیکھ رہے.
یہ مشترکہ خاندانی نظام کا ریئیکشن. جہاں مشترکہ خاندانی نظام کے سلسلے میں اسلام کے اندر دلائل نہیں ملتے، وہاں پر حسد اور جلن کرنے کی بھی دلائل نہیں ملتے، بلکہ اس کے خلاف احکامات بہت ملتے ہیں. لا تحاسدوا ولا تباغضوا، حسد مت کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. خاندانی نظام کے اندر جب لوگ مشترکہ رہتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں اتنی بڑی بن جاتی ہیں کہ لوگ بڑوں کے سامنے کھل کر بول نہیں سکتے، دلوں میں رکھ لیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو محض نگاہوں سے گھور لیتے ہیں. دشمنیاں بڑھتی 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 ایک وقت ایسے آ جاتا ہے کہ لوگ لڑ جھگڑ کر کے الگ ہو جاتے ہیں. اگر شادی کے ساتھ ساتھ اپنا ایک الگ ہی مکان بھلے کرائے کا کیوں نہ ہو، اگر وہ رکھ لے اور وہاں رہنا شروع کر دے اور وقتاً و فوقتاً رشتہ داروں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے والدین سے ملنے کے لیے چلا جائے، والدین کو اپنے گھر لا کر کے رکھ لے، کبھی کوئی دوسرا بھائی رکھ لے، تو کتنی محبتیں ہوں گی، وقتاً فوقتاً دعوتیں ہوتی رہیں گی، ملاقات اگر وقفے سے ملاقات ہوتی رہے گی تو اس سے محبتیں بڑھتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ ایک دن 8 ملو گے تو محبت بڑھے گی ابو ہریرہ. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم دین کی حصول کی اتنی تڑپ تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتے تھے. تو لوگ جب وقفے سے ملتے ہیں تو محبتیں بڑھتی ہیں. آپ کو ایک اور مثال دے کر کے میں سمجھاتا ہوں. آپ نے اپنے کسی دوست کو بہت دنوں بعد ملاقات کی تو آپ کتنی گرم جوشی سے ملتے ہیں. کوئی آپ کا چاہنے والا یا کسی کو آپ چاہتے ہوں، وہ شخص ایک زمانے بعد آپ کو مل رہا ہے یا ایک ہفتے کے بعد مل رہا ہے تو آپ کتنی گرم جوشی سے اس کا استقبال کرتے ہیں. یہی معاملہ رشتہ داریوں کا ہے. وقفے سے اگر آپ ملاقات کرتے رہو تو اس سے رشتہ داریوں میں محبت رہے گی اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے خیر سگالی کا ماحول بنے گا، خیر خواہی کے خیالات زیادہ آئیں گے. اس کے برخلاف آپ مشترکہ خاندانی نظام کے اندر دیکھو تو لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر ہیں، دیکھو، لیکن اندر کے کیا حالات ہیں یہ ہر کوئی وہ شخص ضرور جانتا ہے جس کے گھر میں ایسے حالات واقع ہوئے. خاندانی نظام کے اندر خاندانی نظام کو محکم اور مستحکم بنانے میں جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی زندگیوں میں دخل نہ دیا جائے. یہاں تک کہ اپنی بیٹی کی زندگی میں ماں باپ کو دخل نہیں دینا ہے، بیٹوں کی زندگی میں ماں باپ کو دخل نہیں دینا ہے. اختلاف میاں اور بیوی کے درمیان ہو سکتے ہیں اور بہت ہوتے ہیں. وہ کون سا گھرانہ ہے جس میں میاں بیوی نہ جھگڑتے ہو؟ کون سا ایسا گھرانہ ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر میاں اور بیوی میں نوک جھوک تو ہوتی ہے، لیکن اس نوک جھوک میں اگر لڑکی کی طرف سے اس کے والدین داخل ہو جائیں، لڑکے کی طرف سے اس کے والدین داخل ہو جائیں تو محبت نفرتوں میں بدل جاتی. اور پھر اس میں لڑکے کی بہنیں، لڑکیوں کی بہنیں، لڑکی کی بہنیں، ان کے بھی بھائی آ رہے ہیں، ان کے بھی بھائی آ رہے ہیں، ان کا بھی خاندان آ رہا ہے، ان کا بھی خاندان آ رہا ہے. آپ سلجھا نہیں رہے ہیں، الجھا رہے ہیں. خاندانی نظام کو مضبوط اور مستحکم بنانے میں سب سے ضروری بات جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اپنی اپنی زندگیوں سے مطلب رکھیں، درد اور دکھ کے وقت میں ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیں، لیکن زندگیوں میں دخل نہ دیں. ہوتا کیا ہے کہ ہر لڑکی، ہر عورت، ہر خاتون یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی بات مانتا رہے، لیکن وہی لڑکی اپنے بھائی کے لیے کیا چاہتی ہے کہ میرا بھائی جو ہے بھابھی کی نہ سنے، بھابھی کا ہو کر کے نہ رہ جائے، وہ بیوی کا غلام نہ ہو. کیوں دوہرا رویہ ہے؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جو مقدر کیا ہے اس مقدر پر آپ کو ایمان نہیں ہے، ورنہ آپ کا دوہرا رویہ نہیں ہوتا. جیسے آپ اپنے شوہروں کے ساتھ اچھی رہنا چاہتی ہیں، ویسے ہی آپ اپنی بھابھیوں کو اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا رہنے دیں. ہوتا کیا ہے، چند دن نہیں گزرتے شادی کے بعد اب بھائی کو آ کر کے بہنیں بول رہی ہیں کہ بھیا شادی کے بعد تم بدل گئے.
بھابھی کو بول رہے ہیں کہ تم آئے نہ آئے میرا بھائی بدل گیا ہے دیکھو. یہ باتیں میں جب تک آپ کے سامنے کھل کر نہیں کروں گا نا، یہ باتیں نہ بہنوں کو سمجھ میں آئے گی، نہ اس پر عملی تدبیر آپ کر سکیں گے. آپ کا دخل نہیں ہے. بھائیوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بہنوں کے ساتھ خیر سگالی اور خیر خواہی کا ماحول رکھیں، ہمیشہ رکھیں، کیونکہ ایک ہی ماں اور باپ کی آپ اولاد ہیں. آپ اپنے بہنوں کا خیال رکھیں، جب گھر آتی ہیں ان کو کھلائیں پلائیں، بہترین مہمان نوازی کریں، جب تک وہ رہتی ہے رہنے دیں، اس کو کھلائیں پلائیں، خیر کے ساتھ رکھیں. اور بہنوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ بھائی کے گھر آتے ہیں تو خوشی سے رہیں، بھابھیوں کو اپنی بہن بنا کر کے رکھیں، خوشحالی کے ساتھ رکھیں، ان کی زندگیوں میں دخل نہ دیں. اگر آپ اپنے بھائی کا بھلا چاہتی ہیں تو اپنے بھائیوں کی زندگیوں میں دخل مت دیجیے. یہ سب سے بڑا مسئلہ آج کے زمانے میں جو الجھن ماحول اور معاشرے کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اور خاندانی نظام جو بگڑ رہا ہے. عورتیں جب اپنے میکے کو آتی ہیں تو میکے کو آنے کے بعد اپنے بھابھیوں سے جھگڑا، اور وہاں رہتی ہیں تو ان کے ساتھ بھی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی ننندیں ان کو ستاتی ہیں. وہاں ان کی ساس ان کے اوپر اپنا کنٹرول جمائے ہوئے ہیں. اب ان کو دیکھا نہیں جاتا کہ میں وہاں اتنا پریشان ہوں، اگر میں یہاں آ کر کے رہ رہی ہوں تو میری بھابھی اتنی سکون میں ہے، میں سکون میں نہیں تو میں بھابھی کو بھی سکون میں نہیں رہنے دیتی. اصل مسئلہ یہ رہتا. میرے بھائی اور بہنوں، اس بات کو غور سے سنو کہ آپ اپنی زندگی کو جیسے خوشحال بنانا چاہتی ہو، آپ کا بھائی بھی چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ اچھا رہے، لیکن وہ آپ کی محبت میں اپنی بیوی کو کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. ساس، ننند، ماں، بہن اور بیوی کے درمیان ایک مرد کی حیثیت گلے کے کانٹے کی ہے. وہ نہ نگل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے، کیونکہ یہ مشترکہ خاندانی نظام کے اندر اس ماحول کو اتنا بگاڑ دیا گیا ہے. اور جب یہ سب الگ بھی رہتے ہیں تو ملنے کے بعد پھر وہی حرکتیں شروع. اور جب کبھی آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اکثر ماحول اور معاشرے کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر پھپھوئیں انگار لگاتی، گھروں کو آ رہی ہیں، اس کو چھیڑا اس کو چھیڑا، ادھر کی شکوے یہاں، ادھر کی شکایتیں یہاں کی شکایتیں وہاں. اگر آپ کسی کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ سلام کر کے اجازت لے کر کے داخل ہونا ہے. وہاں کوئی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں ایسی ویسی جو آپ کے لیے قابل شک و شبہ ہیں تو آپ ان کو نصیحت کر دیں اور وہاں سے سلامتی کے ساتھ نکل جائیں. پھر یہاں کی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں، کیونکہ مجلس سے امانت ہوتی ہے، المجالس امانہ. جس گھر میں آپ جا رہے ہو، جہاں آپ کھا رہے ہو، جہاں پی رہے ہو، آپ اس کے ساتھ خیانت کر رہے ہو. یہاں کی باتیں لے جا کر کے وہاں لگا رہے ہیں اور ان کی باتیں لا کر کے یہاں لگا رہے ہیں. ماحول کو آپ نے خراب کر کے رکھ دیا ہے. کیا اثر پڑے گا اس سے آپ کے بچوں پر، آپ کی بچیوں پر؟ جس کے گھر کی باتیں آپ باہر لے جا رہے ہیں، جن کی گھر کی عزتوں کو آپ خاندان کے دوسرے افراد کے سامنے رکھ رہے ہیں، آپ کی اپنی شخصیت پر اس کا کیا اثر پڑے گا یہ سوچ کر کے دیکھیے. ایک دن آئے گا، کچھ روز اسی حالت پہ یا اسی کیفیت پر آپ کے گزریں گے. اس کے بعد آپ وہ خواتین، آپ سے مراد وہ خواتین جو اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہیں، مشہور ہو جائیں گی پورے خاندان کے اندر کہ یہ عورت تو لگو بھجو دھندے کرتی. بدنامی تو آپ کی ہونے والی ہے. اور یہاں بدنامی تو ہے ہی ہے، لیکن یہ جو چغل خوری کا کام آپ کر رہے ہو، یہاں کی شکایتیں وہاں کے شکوے یہاں اور یہاں کے وہاں جو آپ کرنے کا کام کر رہی ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کے پاس بھی پوچھ ہونے والی. خاندان آپ کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں. کتنے ایسے گھر ہیں، خواتین جاتی ہیں گھر میں، جا کر کے ادھر ادھر کی باتیں، سنی سنائی باتیں جو ہے ڈال کر کے آ جاتی ہیں. وہ ایک شبہ والی بات، ایک شک والی بات بیوی کے کان میں جب پڑتی ہے کہ میرا شوہر ایسا ہے. وہ دکان میں کپڑے دیکھتے ہوئے وہ عورت کو دیکھ رہا تھا، اب وہ کسی نے دیکھا، دیکھ کر کے سنا دیا. اب وہ عورت جو ہے زندگی بھر اپنے شوہر پر شک کرنے لگتی ہے. وہ رہے گی بھی تو گھٹ گھٹ کر کے رہے گی، اور اگر اس کو گھٹن زیادہ محسوس ہونے لگے گی تو کیا کرے گی؟
وہ قاضی کے پاس جائے گی، اپنے خاندان کے لوگوں کو بلائے گی اور خلا لے کر کے الگ ہو جائے گی. کتنے بچوں کو اپنے باپ سے، اپنی ماں سے لوگوں نے جدا کر دیا ہے. گھروں میں جا کر کے چھوٹی چھوٹی باتیں وہاں کی لینا اور باہر کی باتیں ان کے سامنے لگانا، کتنے خاندان ٹوٹ گئے. یہاں وہ لوگ موجود ہوں گے جو خاندانوں میں صلح اور صفائی کا کام کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تجربے کی بنیاد پر یہ سب لوگ میری باتوں سے اگری کریں گے. آپ اپنی نگاہوں کو، اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے نا، اس کا کیا معنی ہے؟ گندا مت دیکھو، غلط مت دیکھو، بے پردگی جہاں ہو رہی اسے رک جاؤ، اتنا ہی معنی نہیں ہے اس کا. جہاں کہیں آپ برائی دیکھ رہے ہو تو یا تو آپ اس کی اصلاح کر دو، یا تو پھر اس کو آپ ہضم کر کے رکھ لو اپنے پاس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے راز کو فاش کرنے سے منع کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی کہ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. کسی مسلمان پر کوئی شخص اگر کسی مسلمان کی برائی پر پردہ ڈالتا ہے تو پردہ ڈالنے کا اجر و ثواب اس کو کیا ملے گا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں پر پردہ ڈالے گا. آپ تو لگے ہوئے پردے کھینچ کر کے نکال رہے ہو. لہذا ان سب چیزوں سے بچنے کی اور اپنے خاندانی نظام کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے زمانے تابعین اور طبع تابعین اور دیگر ابھی بھی عرب کے اندر آپ دیکھیں مشترکہ خاندانی نظام آپ کو نہیں ملے گا. وہاں لوگ حالانکہ بہت محبت سے رہتے ہیں اور ہم سے زیادہ محبت سے رہتے ہیں. وہاں مشترکہ خاندان آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا. یہاں ہمارے ملک کے اندر بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا، متحدہ ہندوستان کے اندر یہ چیز آئی کہاں سے؟ یہ برہمنوں سے آئی، غیر مسلموں سے آئی ہوئی. یہ ان کا کلچر، جہاں پر عورت کو لونڈی اور داس مانا جاتا ہے، ان کے نظام ہے، یہ ان کا نظام ہے. یہ مسلمانوں کا نظام نہیں ہے، یہ اسلام کا نظام نہیں ہے. اسلام کا نظام تو خاندان کو مستحکم، مضبوط اور محبت والا بنانا چاہتا ہے، جبکہ غیر مسلموں کے پاس ایسا نہیں ہے. وہاں پر جیٹ اور سسر سے عورتیں پردہ تو ضرور کرتی ہیں، حیا کے ساتھ اپنا گھونگھٹ ہٹاتی ہیں، لیکن دیور کو لا کر کے گود میں بٹھا دیا جاتا ہے. دیور کا معنی ہی یہ سمجھا جاتا ہے کہ الٹرنیٹ ہسبینڈ، شوہر کا الٹرنیٹ ہے، شوہر کا متبادل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردے کے احکام بتائے تو لوگوں نے پوچھا کہ دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو کہا کہ دیور تو موت ہے. مشترکہ خاندان نظام کے اندر نہ میاں بیوی سکون سے رہتے ہیں اور نہ وہ پردہ کر سکتی ہے اپنے دیوروں سے. ماحول کے اندر آپ دیکھیے مشترکہ خاندانی نظام کے اندر کہ دیور تو دیور ہے، وہ تو گھر میں رہ رہا ہے. جب نندوئی آتا ہے تو نندوئی کے سامنے بھی جا کر کے کھانا سرو کرتی ہے، اسے سلام کرتی ہے، بات چیت کرتی ہے، ہنسی مذاق کرتے ہیں. کیوں؟ اس کو بھائی سمجھتے ہیں، بھائی کا ناتا لگتا ہے. کتنی ایسی چیزیں ہیں. خاص دیور تو خاص دیور ہے، کزن جو دیور ہیں ان کے ساتھ بے پردگی ہو رہی ہے مشترکہ خاندانی نظام کے اندر. اور انسان مشترکہ خاندانی نظام میں نا تنہائی میں آ کر کے عبادت بھی نہیں کر سکتا صحیح سے. وہ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہے تو لوگ بولتے گھر میں انہیں کیا خالی نمازیں پڑھتے رہتا. اب یہ لوگ ایسا بول رہے بول کے انہیں رات میں اٹھ کے مسجد کون سی کھلے ڈھونڈ لیتے پھرتا ہو، یا پھر وہ رات میں نماز پڑھنا ان کے ان تانوں کی وجہ سے جو ہے چھوڑ دیتا ہے. اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو پھر کان لگا کے دیکھتے انہیں نماز میں کیا کیا دعا کرا نماز پڑھ کے. اب دعا کرتے ہوئے انسان کی آواز کبھی نکل جاتی ہے، اللہ مجھے یہ دے، وہ دے، یہ سکون دے، ایسا ویسا. اب ان سب باتوں کو بھی وہ لوگ غور سے سننے لگتے. نہ سکون سے عبادت ہو سکتی ہے، نہ سکون سے کھانا پینا ہوتا. ایک ہی فائدہ ہے مشترکہ خاندانی نظام کے اندر، وہ یہ ہے کہ آپ کے کھان پان میں برکت رہتی ہے. ایک چولہے سے پکتا، ویسٹ نہیں ہوتا، اور کم کھانے میں زیادہ لوگوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں. اس کے علاوہ پھر کوئی دوسرا فائدہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو بہرحال اپنے خاندانی نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. اب ایسا نہ ہو کہ آج کا خطبہ سننے کے بعد جا کر کے گھر میں عورتیں جھگڑنے لگ جائیں کہ جو ہے شیخ نے ایسا کہا ہے. ایسی بھی بات نہیں ہے. حکمت اور مصلحت کے ساتھ معاملات کو ڈیل کیجئے
اور اپنے خاندانی نظام کو بہتر، مضبوط، مستحکم اور اسلامیانہ بنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے خاندانی نظاموں کو اللہ تعالیٰ بہتر اور مضبوط بنانے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو رب العالمین دور فرمائے، قرض